السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک انوکھا اور مشکل کشا اور مصائب مسائل اور اس طرح کے حالات جس میں کہ انسان پھنس جائے اور نہ نکل سکے، اس کے لیے ایک خاص عمل صرف چند منٹ کا، چند دن اس عمل کو کر لیں۔ کرنے والے تو پہلے دن ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اگر چند دن اس کو توجہ، دھیان، یقین اور کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے، جس طرح بچہ ضد کرتا ہے اور باپ ادھار لے کر اس کو سائیکل دلوا دیتا ہے، اس طرح ایڑیاں رگڑ کر اللہ سے مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ماتھا ٹیک کر اگر اللہ سے مانگا جائے تو چند منٹ میں فیصلہ ہوگا۔ یہ عمل قدر کرنے والوں کے لیے آب حیات ہے، لیکن عمل کون کرے گا؟ جس کے اندر تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، جس کو کچھ لگی ہوگی۔ جب کوئی راستہ نہ رہ جائے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو اس وقت ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کا راستہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنا، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طریقے بتائے اور 2 نفل رکعت کا حکم فرمایا۔ میں اسی طریقے پر آپ کو لا رہا ہوں۔ عمل پیش خدمت ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھیں جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ اس میں آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت اس کی نیت کر لیں کہ توبہ قبول ہوگی تو حاجتیں اللہ رب العزت پوری فرمائیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، یہ نیت کر کے ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھیں بما بسم اللہ کے، اور دوسری رکعت کے اندر اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد بما بسم اللہ کے پوری پڑھیں۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے اندر اگر آپ کی کیفیت، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اس رب العزت کی طرف کہ جس نے آپ کو سب کچھ دینا ہے، اگر نہ ہوا تو لاکھ ٹکرے مارے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک خاص طریقے کے ساتھ اب آگے جو عمل کرنا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس سے کہ اس کی قبولیت بڑھے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور سب سے پہلے سجدے میں جا کر 10 بار درود پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا گیا تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد 10 بار تیسرا کلمہ پورا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورا 10 بار پڑھنا ہے، کلمہ پورا ہو۔ اور تیسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مقبول ترین دعا جو 10 بار پڑھنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا 10 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب اصل ہے دعا۔ ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور اگر دعا کے اندر آپ نے اللہ سے رو رو کر اپنے مقصد کو نہ منوایا تو پھر اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ اس عمل میں جو سب سے قیمتی چیز ہے 2 نفل کے بعد، وہ یہ ہے کہ سجدے میں جا کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک 10 بار پڑھا کہ درود پاک سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے درجات کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے کلمے کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے وہ دعا کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی، اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھے سب سے محبوب ہے، الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے
اس دعا کے پڑھنے کے دوران اپنی مرادیں بھی مانگنی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے بیٹھ جانا ہے یا سجدے میں ہی اللہ سے آپ نے اپنی فریادیں بیان کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی مقبولیت کا وقت 2 نفل رکعت نماز اور اللہ کے نبی کی تعریف، اس پر درود، اس کے بعد اللہ کی تعریف، اور پھر مقبول ترین دعا۔ اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ صرف بے یقینی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امید ہے کہ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل آپ تک پہنچا، آگے پہنچائیں گے، اور اگر میری بات، میرا چینل پسند آئے آپ کو تو لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچے۔ جس طرح مجھ تک یہ بات پہنچی، آپ بھی اپنی خیر کی باتیں، آپ کے خیر والے اعمال، ٹوٹکے، چٹکلے، ایسی چیزیں جس سے کہ فائدہ ہوا ہو، مجھ تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔